بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، طوطا وہ پرندہ ہے جو کہ انسان کی گفتگو کو کاپی کرتا ہے اور ان الفاظ کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی انسان بولی بولتا ہے، انسان کی نقالی کرتا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ انسان کی طرح آوازیں نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ طوطے کی زبان کو اگر دیکھا جائے تو اس کی زبان کی شکل بالکل انسانی زبان کی طرح ہوتی ہے۔ دوستو، اکثر لوگ گھروں میں طوطے پالنے کا شوق رکھتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا رہتا ہے کہ آیا گھر میں طوطے پالنا جائز ہے یا نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ان ناظرین کو اس سوال کا جواب عرض کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اسی لیے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ماہرین کا کہنا ہے کہ پرندوں کے گروہ میں طوطوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ طوطے طرح طرح کے خوبصورت اور دلکش رنگوں میں پائے جاتے ہیں۔ نقل اتارنے میں طوطے بہت مہارت رکھتے ہیں۔ انسانوں کی طرح بولنے کے علاوہ بعض دوسری آوازیں بھی عمدگی سے نکال لیتے ہیں۔ اور ہاں، مزے کی بات یہ ہے کہ طوطے سیٹی بھی بجا لیتے ہیں، اور کچھ طوطوں کی آواز اتنی اچھی ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے سریلی آواز میں حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ دوستو، طوطے دنیا بھر میں تقریباً ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ جنگلات میں، میدانی علاقوں میں اور پہاڑوں پر بھی طوطے پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کئی اقسام کے طوطے موجود ہیں، جن میں زیادہ تر طوطے خشک علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ طوطوں کی زیادہ تر اقسام گرم آب و ہوا والے علاقوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن ایشیا اور یورپ کے بعض انتہائی ٹھنڈے علاقوں میں بھی ان کی موجودگی کے ثبوت ملے ہیں۔ طوطوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ گرم علاقوں کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی جگہوں پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن سرد مقامات پر ان کی بہت زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق طوطوں کے 8 ذیلی خاندان ہیں۔ ان خاندانوں میں سے 300 سے زائد اقسام کے طوطے موجود ہیں۔ 8 ذیلی خاندانوں میں سے ایک الو سے بہت ملتی جلتی ہوتی ہے، اور اس طرح یہ طوطا کم اور الو زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ طوطا اڑ نہیں سکتا۔ یاد رہے کہ نیوزی لینڈ کے طوطے ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، اکثر لوگ گھروں میں پالتے ہیں۔ یاد رہے کہ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے طوطے یوں تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی خونخوار قسم کے طوطے ہوتے ہیں۔ ان کی چونچ بہت تیز اور مضبوط ہوتی ہے، اور اپنی چونچ سے یہ بھیڑ تک کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ اپنی چونچ کی مدد سے یہ بھیڑ کے پچھلے حصے پر حملہ کر کے چیر پھاڑ مچا دیتے ہیں اور بھیڑ کے گردے اور چربی کھا جاتے ہیں۔ اس قسم کے طوطوں کی عادتیں دوسرے طوطوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ طوطے عام طور پر اپنے انڈے درختوں کے کھوکھلے تنوں یا چٹانوں میں موجود درازوں میں دیتے ہیں۔ طوطوں کی تمام اقسام گول اور سفید انڈے دیتی ہیں۔ بڑی قسم کے طوطے 2 یا 3 انڈے دیتے ہیں، جبکہ چھوٹے طوطے 12-13 انڈے ایک ساتھ دیتے ہیں۔ جنوبی امریکہ کے طوطے اپنے انڈے خالی جگہوں پر نہیں دیتے، بلکہ وہ گھاس پھوس سے گھونسلے بناتے ہیں اور اس میں انڈے دیتے ہیں۔ طوطے کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ دیکھ نہیں سکتے، اور اس وقت نہ ہی ان کے پر ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک درخت پر طوطوں کے کئی خاندان آباد ہوتے ہیں۔ طوطوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ مل جل کر کھاتے پیتے ہیں، ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں اور اپنی خوراک کی تلاش میں دور تک نکل جاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ طوطا ایسا خوبصورت پرندہ ہے کہ جس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہر کسی کا جی کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں طوطا پال لے۔ اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ طوطا انسانی زبان سیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ مقبول ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھی کچھ دلچسپ معلومات جو کہ طوطوں سے منسلک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آیا آپ نے گھر میں طوطے پال رکھے ہیں یا نہیں، اور کیا آپ کو طوطے پالنے کا شوق ہے؟ تو ابھی ہی کمنٹس میں اس بارے میں بھی بتائیں۔ چلیے اب آپ کو اسلامی تناظر میں یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں طوطا پالنا کیسا ہے، اور پرندوں کو پالنے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیا سبق ملتا ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ کو بتاتے چلیں کہ روایات میں آتا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اسے کہتے، یا ابا عمیری ما فعل النغیر،
اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ بروایت البخاری حدیث نمبر 6129۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اسی لیے فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز اور مباح ہے، بشرطیہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے، اور جب سب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا کوئی مناسب نظم کر کے جائیں۔ دوستو، یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ اسلامی تعلیمات میں پرندوں کے ستانے کے بارے میں سخت ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ مذکورہ روایت کی روشنی میں علماء کا کہنا ہے کہ پرندے پالنے میں کوئی حرج نہیں اور ان کا پالنا جائز بھی ہے، لیکن ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جب آپ نے ان کو اپنے قبضے میں بند کیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ ان کی خوراک، ان کی رہائش اور ان کی ہر ضرورت کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی والی حدیث میں صرف پرندے کا ذکر ہے، اس میں پرندے کا نام موجود نہیں۔ چونکہ طوطا بھی ایک پرندہ ہے تو اس لیے طوطے کو گھر میں پالنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قباحت ہے، البتہ جو شرائط بیان ہوئی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے۔ بعض لوگ شوق میں پرندے تو پال لیتے ہیں لیکن ان کا پراپر خیال نہیں رکھ پاتے، یاد آیا تو دانے وغیرہ ڈال دیے اور یاد نہ آیا تو رہنے دیا، کبھی پانی رکھا اور کبھی نہ رکھا۔ تو یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ جس طرح سے اپنی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے ایسے ہی پالتو پرندوں کی خوراک کا بھی خیال رکھا جائے، اور خوراک کے ساتھ ان کی ہر ضرورت اور حفاظت کا بھی مکمل خیال رکھنا مالک کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر تو آپ نے گھر میں طوطا یا کوئی اور پرندہ پال رکھا ہے لیکن آپ اس کا خیال نہیں رکھ رہے تو پھر اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہو گیا تو پھر آپ پر اللہ کا کوئی نہ کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ طوطے پالیے، خوشی سے پالیے، لیکن ان کا خیال بھی رکھیے، ان کو کسی بھی صورت میں کوئی تکلیف پہنچنے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔